اگر آپ نے اب تک دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو چائنا کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، خاص طور پر ون بیلٹ ون روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ گلوبلی اٹیمپٹس کر رہا ہے اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ امریکہ اوپنلی کہتا رہتا ہے کہ ہم یہ چینی منصوبے مکمل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ امریکہ کے لیے چیلنج ہے، اور چین دراصل ان منصوبوں کے ذریعے امریکہ کی جگہ لینا چاہتا ہے دنیا میں۔ تو دنیا بھر میں آپ کو جہاں جہاں اوبور کے پروجیکٹس نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی کنٹروورسی گھری ہوئی نظر آئے گی۔ میانمار کے اندر اس منصوبے کو روکنے کے لیے آنگ سان سوکی صاحبہ کو تیار کیا گیا تھا، اور بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ ان کو الیکشنز میں جتوایا گیا تھا، اور ساتھ ہی پرو چائنا جو فوج ہے میانمار کی، جو کہ ایک طرح سے میانمار کے اندر اوبور منصوبوں کی گارنٹیئر ہے، ان کا رول بھی وہاں کی کانسٹیٹیوشن سے کم کروانے کے لیے آنگ سان سوکی صاحبہ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا اشارہ بھی دے دیا تھا، لیکن پھر مارشل لا کے ذریعے آنگ سان سوکی صاحبہ کو وہاں سے ہٹوا دیا گیا، اور چین اپنی انویسٹمنٹ وہاں پر سیکیور کرنے میں کامیاب رہا، وہی انویسٹمنٹ جس پر امریکہ کی نظریں تھیں، اور اب وہاں پر سو کولڈ ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ امریکہ کے آشیرواد سے بننے والی حکومت دوبارہ لانے کے لیے امریکہ وہاں پر کوششیں کر رہا ہے، اور امریکہ کی ان کوششوں کا سمرتھک صرف ایک ہی ملک ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ چین کا یہ منصوبہ ناکام ہو، اور وہ ملک ہے انڈیا۔ انڈیا کے ذریعے ہی امریکہ نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے اندر چینی منصوبوں کے ناکامی کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور اسی سلسلے میں روایتی کارروائیاں کرتے ہوئے انڈیا نے اپنے سب سے فیمس پروکسی TTP کے ذریعے کل رات پاکستان کے بلوچستان پروونس کے اندر چینی ڈیلیگیشن پر ایک بار پھر حملے کی کوشش کروائی ہے، لیکن خوش قسمتی کے ساتھ چینی ڈیلیگیشن اس حملے میں محفوظ رہا ہے، لیکن 5 پاکستانی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ اصل میں کوئٹہ کے ایک 5 سٹار ہوٹل کے اوپر کیا گیا، اور اس ہوٹل کی پارکنگ کے اندر یہ حملہ ہوا ہے، اور اسی ہوٹل کے اندر چینی سفیر بھی ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی چین کے جو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک چینی ڈیلیگیشن بھی ٹھہرا ہوا تھا، لیکن حملے سے تھوڑی دیر پہلے یہ حضرات کسی اور تقریب میں شامل ہونے کے لیے ہوٹل سے جا چکے تھے۔ جس تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اس کو کہتے ہیں TTP، یعنی تحریک طالبان پاکستان۔ اچھا، بہت سارے جرنلسٹ بھی اور بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی طالبان ہیں جو کہ افغانستان کے اندر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ TTP کو افغانستان کے طالبان کے ساتھ ملانا جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان اوپنلی اس گروپ کو ڈس آن کر چکے ہیں۔ TTP کا افغان طالبان سے کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ TTP کی مین کارروائیاں آج تک آپ کو پاکستان میں ہی نظر آتی ہیں، اور پاکستان کے اندر مسجدوں سے لے کر امام بارگاہوں تک سب کو اس گروپ نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ البتہ 2016 کے بعد پاکستان نے مختلف آپریشنز کیے، مختلف فوجی آپریشنز کیے، اور اس کے بعد اس گروپ کو پاکستان سے ایلیمینیٹ کر دیا گیا، لیکن آج بھی افغانستان کے ذریعے یہ گروپ اکا دکا کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور افغانستان کے اندر اس گروپ کے ٹھکانے ان علاقوں کے اندر ہیں جو کہ مینلی امریکہ اور افغان حکومت کے زیر اثر آتے ہیں، اور TTP کے لیڈروں کو افغانستان کے اندر انڈین کونسلیٹس میں بھی دیکھا گیا ہے۔ پاکستان ایسا کلیم کرتا رہتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بقول پاکستان کے یہ پورا گروہ دراصل انڈیا ہی چلا رہا ہوتا ہے، اور پاکستان یہ بھی کلیم کرتا رہتا ہے کہ CPEC جو کہ چین کے اوبور کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے مودی صاحب کی آفس میں ایک اسپیشل سیل بنا ہوا ہے۔ 2016 میں پاکستان کے سیکریٹری ڈیفنس جنرل ریٹائرڈ عالم کھٹک نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی RAW نے نیو دلی میں ایک اسپیشل سیل بنا رکھا ہے CPEC کو ناکام کرنے کے لیے، اور یہ پلان افغانستان کے اندر سے ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ 2016 میں پاکستان نے انکشاف کیا تھا، اور اس سارے پلان کے اندر جلال آباد، مزار شریف اور قندھار کے جو علاقے ہیں افغانستان کے، ان کے اندر انڈین کونسلیٹس استعمال ہو رہے ہیں، لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود، یعنی 2016 سے لے کر اب 2021 آ رہا ہے، 5 سال گزرنے کے باوجود CPEC کا منصوبہ پاکستان کے اندر زور و شور کے ساتھ جاری ہے، اور اب بھی اس کے اندر فل اسپیڈ میں کام جاری ہے۔
کوئٹہ کے اندر ہونے والے اس کل والے واقعے کے بعد چین کی سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے امریکہ اور انڈیا کو یہ میسج دیا ہے کہ سی پیک ول سرٹنلی کیری آن ان پاکستان۔ گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ چین کے کئی منصوبے بلوچستان میں چل رہے ہیں اور ویسٹرن میڈیا از کین ٹو کریٹ اے نیریٹو دیٹ لوکلز آر اپوزڈ ٹو چائنا پروپوزڈ بیلٹ اینڈ روڈز انیشیٹیوز BRI، بٹ دیٹ از ناٹ دا ریئلٹی۔ چین کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ خود کو اینٹی چائنا کہتی ہو، کوئی ایک بھی جماعت ایسی نہیں ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی چین کے لیے فرینڈلی ہے، چین مانتا ہے، اور گلوبل ٹائمز یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کئی جو ملک ہیں BRI کے، ان کے اندر آئیڈیل کنڈیشنز نہیں ہیں سیکیورٹی کی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کر، لیکن پھر بھی ہم وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسٹیبل اور آئیڈیل ملک ہیں وہاں کی مارکیٹس آلریڈی آکیوپائیڈ ہے، سب نے وہاں پر انویسٹمنٹ لگا رکھی ہے۔ اس لیے ان سب چیلنجز کے باوجود یہ جو سارے انسٹیبل ملک ہیں یہ بہتر ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، چین ایسا مانتا ہے۔ بہرحال میانمار کے اندر BRI کے منصوبے ہیں اور وہاں ملٹری اور سول جو لیڈرشپ ہے اس کے درمیان ایک ایشوز چل رہے۔ پاکستان کے اندر بلوچستان پروونس ہب ہے BRI منصوبوں کا، وہاں پر ٹائم ٹو ٹائم ایسی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں، although بڑی حد تک پاکستان ان کارروائیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ضرور ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ میانمار اور پاکستان ان دو ملکوں کے علاوہ ریجن کا تیسرا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم ملک ہے BRI کے حوالے سے یہ بنگلہ دیش ہے، لہذا بنگلہ دیش کو بھی اپنی طرف سے چلنے والے چائنیز پروجیکٹس کی سیکیورٹی اور سیفٹی پر مزید فوکس رکھنا چاہیے، considering the fact that main BRI countries of this region are properly challenged by anti-China forces۔ اور وہاں کی پرو انڈیا پروکسیز کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ دنیا کے ڈیولپڈ ملکوں سے انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ہی چاہتے ہیں، تو اگر آپ ٹریڈ ہی چاہتے ہیں تو وہ تو چین ویسے ہی دے رہا ہے آپ کو، اور انویسٹمنٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو وہ تو چین ویسے ہی دے رہا ہے آپ کو۔ دین واٹ از دا پوائنٹ بیہائنڈ سپورٹنگ دا انڈین نیریٹو آن BRI ان بنگلہ دیش؟ اگر امریکہ اور انڈیا کو اتنی ہی تکلیف ہے تو پہلے بنگلہ دیش کے اندر ذرا چین سے زیادہ پیسہ لگا کے دیکھیں، یا میانمار اور پاکستان کے اندر ذرا انویسٹمنٹ لا کر دکھائیں چین کے مقابلے کی۔ اور اگر یہ دونوں ملک انڈیا اور امریکہ BRI کے ان ممالک سے چین سے زیادہ سنسیئر ہیں وہاں کی غربت کم کرنے کے لیے، وہاں پر جابز پروڈیوس کرنے کے لیے، تو پہلے چین جتنی انویسٹمنٹ لا کر دکھائیں ان ملکوں کے اندر، پھر امید لگائیں کہ یہ ملک BRI کو ختم کریں گے۔ ادروائز اس طرح کے فاؤل پلے سے کوئی ملک اپنی طرف آتی ہوئی انویسٹمنٹ کو ختم نہیں کر سکتا۔ امریکہ اینڈ انڈیا مسٹ انڈرسٹینڈ دس۔ اچھا، کئی صاحب مودی صاحب میک ان انڈیا کمپین چلاتے رہے انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے، لیکن کیا ہوا اس کا؟ انویسٹمنٹ آئی تو نہیں، الٹا جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا تھا وہ بھی اپنا پیسہ واپس لے کے چلے گئے انڈیا سے، اور میک ان انڈیا بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ تو آج کے دور میں کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دین ہاؤ کین امریکہ اینڈ انڈیا ایکسپیکٹ کہ BRI کے یہ جو ملک ہیں یہ چین کی انویسٹمنٹ اتنا آسانی سے اپنے ملک سے جانے دیں گے؟